الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ آپ کے علم ہے کہ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہماری چوتھی ایپیسوڈ ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے سورۃ العصر کا مطالعہ شروع کیا اور اس کی آیت نمبر 3 کا مطالعہ جاری ہے، جس میں ایمان، عمل صالح، حق کی وصیت اور صبر کی تلقین کا تذکرہ انشاءاللہ مزید ہمارے سامنے آئے گا۔ آج کا درس شروع کرتے ہیں باقاعدہ، اور پہلے حصے کا پہلا درس ہے، آپ کو حصے یاد ہے نا، 6 حصوں میں قرآن پاک کے کچھ منتخب مقامات کا اس سیریز میں مطالعہ کریں گے۔ پہلے حصے کا پہلا درس سورۃ العصر، اور آج اس کے تعلق سے دوسری اور آخری نشست بھی ہے۔ سورہ عصر کی تیسری آیت پر ہم کلام کر رہے تھے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور بات کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ سورہ عصر کی تیسری آیت، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور باہم مل کر حق کی تاکید کی، وتواصوا بالصبر، اور باہم مل کر صبر کی تلقین کی۔ 4 شرائط کا بیان خسارے سے بچنے کے لیے۔ ایمان پر پچھلی مرتبہ کلام ہوا، ایمان کے 2 درجات، قانونی ایمان اور حقیقی ایمان پر کلام ہوا تھا، ایمان مجمل کا حوالہ بھی دیا گیا تھا۔ آئیے اسی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ قانونی ایمان کے تعلق سے 2 باتیں۔ دنیا میں کسی شخص کے صاحب ایمان ہونے کا فیصلہ قانونی ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ کسی کے دل میں کیا ہے کیا نہیں ہم جھانک کر نہیں دیکھ سکتے، چنانچہ دنیا میں کسی کے ظاہر کیا جائے گا۔ یہی وجہ کہ آپ اور ہم جانتے ہیں منافقین کو بھی قانوناً مسلمان مانا جاتا تھا، کیونکہ وہ کلمے کا اقرار کرتے تھے۔ اگلا نقطہ، قانونی ایمان کا عمل سے کوئی تعلق نہیں، لہذا یہ نہ گھٹتا ہے اور نہ بڑھتا ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی ہے، اور یہ قانونی سطح کی بات ہے۔ وہ فقیہ اعظم ہیں اور فقہی قانونی پہلو سے بتا رہے ہیں کہ قانونی سطح پر سب برابر ہیں۔ ایک شخص کا انتقال ہو جائے مسلمان، اور اس کے 2 بیٹے ہوں جو وارث ہوں اور مسلمان ہیں، تو دونوں کو برابر برابر حصہ ملے گا وراثت میں، چاہے ایک کتنا ہی نیک اور عابد ہو اور دوسرا کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ آخرت کے اعتبار سے نتائج مختلف ہوں گے دونوں کے، لیکن قانونی سطح پر دونوں کو برابر کا حصہ ملے گا۔ اس کو کہا جا رہا ہے کہ نہ یہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ البتہ حقیقی ایمان کا معاملہ کیا ہے، آئیے اس کو بھی جانیں۔ اس میں بھی 2 نقطے۔ آخرت میں کسی کے صاحب ایمان ہونے کا فیصلہ حقیقی یعنی قلبی ایمان کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ دنیا کا فیصلہ ظاہر پر ہوگا، کیونکہ ہم اور آپ کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے۔ آخرت کے فیصلے باطن کی بنیاد پر، حقیقی ایمان جو قلبی یقین والا ایمان ہے اس کی بنیاد پر ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال سے خوب واقف ہے، علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ اگلا نقطہ اسی حقیقی ایمان کے تعلق سے پچھلے نقطے کے برعکس معاملہ ہے۔ حقیقی ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، جس کا اظہار انسان کے عمل میں ترقی یا کمی سے محسوس ہوتا ہے۔ اندر جو ایمان ہے یہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ نماز کے موقع پر خاصی بہتر کیفیت ہوتی ہے، اس کے علاوہ برعکس ماہ رمضان میں خاصی بہتر کیفیت ہوتی ہے، اس کے علاوہ برعکس ایسے ہی ہے نا۔ نیکی کرتے ہیں ایمان کی کیفیت بڑھتی ہے، بدی کرتے تو اندر ذرا ایک خلجان سا پیدا بھی ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو حقیقی ایمان دل میں ہوتا ہے یہ نیکی کے معاملات سے، خیر کے معاملات سے، قرآن پاک کے ذریعے سے بڑھتا ہے اور کبھی یہ گھٹ بھی جاتا ہے۔ یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تذکرہ کہ وہ محدث ہیں، اور احادیث مبارکہ میں جو حقیقی ایمان کے ثمرات کا ذکر ہے وہ اس کے تناظر میں اس بات کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو قانونی ایمان زبان کا اقرار، حقیقی ایمان دل کی تصدیق والا ایمان، دونوں ضروری ہیں۔ دنیا کے فیصلے قانونی ایمان کی بنیاد پر ہوں گے، آخرت کے فیصلے حقیقی ایمان کی بنیاد پر ہوں گے۔ دنیا میں قانونی سطح پر حقوق کا معاملہ برابر ہوگا، لیکن حقیقی ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ ایک اور اہم نقطہ امت کے تعلق سے، آج جو امت کی زبو حالی وہ ہمارے سامنے ہے، ہیں تو ہم کلمہ گو مسلمان، مگر کیا کچھ ہم پر بیت رہا ہے ہم سب کے سامنے ہے۔ امت کی زبو حالی اور پستی کی وجہ، امت کی موجودہ زبو حالی کی اصل وجہ یہ کہ ہماری اکثریت ایمان حقیقی سے محروم ہے۔ حقیقی ایمان واقعتاً ہو تو نیک اعمال کی فصلیں بھی دکھائی دیں گی، اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی، امت کو عروج دنیا میں بھی ملے گا۔ قرآن پاک بتاتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اس آیت کا ترجمہ تم ہی غالب ہوگے بشرطے کہ مؤمن ہو۔ سچا حقیقی ایمان دل میں اگر ہوگا واقعتاً تو ایمان والوں کو اللہ دنیا میں بھی
اعلیٰ رکھے گا اور ان کو درجات کی بلندی آخرت میں تو ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عروج عطا فرمائے گا۔ اب ایک اہم سوال، اگر آج اکثر و بیشتر یہ پستی، زبو حالی، زوال دکھائی دے رہا ہے تو ایمان کہاں سے ملے گا؟ آئیے اس قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں چند باتیں سمجھیں۔ ایمان حقیقی کے حصول کے ذرائع، سب سے پہلا ذریعہ، آسان ترین ذریعہ، وہ ہے صحبت صادقین۔ سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں آتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آدمی خیر کے ماحول میں، نیکی کے ماحول میں جڑتا ہے تو ایمان کی کیفیت بہتر ہوتی ہے۔ برف والے کی دکان پر بیٹھے گا ٹھنڈک مل جائے گی، بھٹی والے کی دکان پر بیٹھے گا تو چنگاری مل جائے گی، ہے نا، تپش مل جائے گی۔ ایمان والوں کی محفل میں بیٹھے گا، ایمان کی حرارت ملے گی۔ یہ آسان ترین ایک ذریعہ ہے۔ نمبر 2، سلف صالحین کی سیرت کا مطالعہ، اللہ کے نیک بندوں کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ سب سے بڑھ کر تو امام الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن پاک میں آتے ہیں، پھر نبی مکرم علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے حالات زندگی کا مطالعہ، بزرگان دین کا مطالعہ، ان کی زندگیوں کا مطالعہ، ہمارے اسلاف کا مطالعہ، ان کی زندگیوں کا مطالعہ، اس سے بھی حرارت ایمانی بندے کو ملتی ہے۔ ہاں، قرآن حکیم مؤثر ترین ذریعہ ہے، اہم ترین، اولین، مؤثر ترین ذریعہ ایمان کے حصول کا وہ خود قرآن حکیم ہے۔ چنانچہ سورہ توبہ آیت نمبر چنانچہ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اس آیت کا ترجمہ سورہ انفال آیت نمبر 2، اور جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ کون؟ یہ قرآن پاک کی آیات ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے ہم سب کے دلوں کو نور ایمان سے منور فرمائے اور آیات قرآنی کے ذریعے ہمارا نور ایمان بڑھتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کلام ہوا ایمان کے تعلق سے۔ سورہ عصر کی 30 آیت ہے، 4 شرائط کا بیان، ایمان کے حوالے سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ البتہ جب ہم اس سیریز میں آگے بڑھیں گے تو دوسرا حصہ، اس کے 5 دروس ایمان کے موضوع پر تفصیل سے ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ اگلا نقطہ ہے عمل صالح کے حوالے سے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے۔ یہ عمل صالح کب ہوتا ہے، نیک کب ہوتا ہے؟ آئیے اس کو جانیں۔ ہر ایسا فعل جو کسی ارادے سے خاص مقصد کے تحت اور محنت و مشقت کے ساتھ کیا جائے عمل کہلاتا ہے۔ ہر فعل، جو بھی کام ہے، ہر ایسا فعل جو کسی ارادے سے خاص مقصد کے تحت اور محنت و مشقت کے ساتھ کیا جائے وہ عمل کہلاتا ہے۔ یہ تو ہوا عمل کا بیان۔ صالح کب ہوتا ہے؟ عمل اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی۔ اچھے عمل کو عمل صالح کہتے ہیں۔ اعمال اچھے و برے دونوں ہوتے ہیں نا، تو اچھے عمل کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ تو ایک فعل ہوتا ہے کوئی بھی کام، ایک عمل ہوتا ہے خاص مقصد، خاص ارادہ، محنت مشقت کے ساتھ جو کیا جائے وہ عمل، اور اچھے عمل کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ پھر بھی ایک اور انداز سے اس بات کو سمجھ لیں کہ عمل صالح کا دائرہ کار گویا کہ زندگی کے تمام اعمال پر محیط ہے، پھیلا ہوا ہے۔ اعمال کے دائرے میں عبادات، معاملات، اخلاقیات، حقوق اللہ اور حقوق العباد سب داخل ہیں۔ جب اعمال کی بات کریں گے ساری زندگی آ جائے گی، حقوق اللہ ہوں، حقوق العباد ہوں، عبادات ہوں، معاملات و اخلاقیات ہوں، یہ سارے معاملات زندگی اس کے ذیل میں آ جائیں گے۔ البتہ اب ایک اہم سوال کا جواب کہ کوئی عمل صالح کب ہوگا، اس کی 3 شرائط یاد کر لیجئے۔ بہت اہم فارمولہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ کسی عمل کے صالح ہونے کے لیے 3 شرائط۔ نمبر 1، حسن نیت، نیت کا درست ہونا۔ انما الاعمال بالنیات، بچپن سے حدیث مبارک یاد ہے بخاری شریف میں کہ اعمال یعنی نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیت کا ٹھیک اور درست ہونا۔ نمبر 2، معروف کے دائرے میں آتا ہو، جو عمل کر رہے ہیں وہ معروف کے دائرے میں آتا ہو۔ ایک معروف ہوتا ہے، ایک منکر، منکر وہ جس سے دین نے منع فرمایا، سود ہے، جوا ہے، چوری ہے، وغیرہ وغیرہ، تو معروف ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ چوری کر کے میں جو پیسے کماؤں وہ میں کسی غریب کی خدمت پر لگا دوں۔ ارادہ بڑا اچھا ہے لیکن عمل منکر کے درجے کا ہے، وہ معروف میں سے نہیں ہے، منکر کے دائرے میں ہے جس سے شریعت نے منع فرمایا۔ تو نیت بھی اچھی ہو اور عمل بھی معروف ہو، برا عمل نہ ہو کہ جس کو میں نیت اچھی شامل کر کے اچھا بنانے کی کوشش کروں، یہ درست نہیں ہوگا۔ بڑے چیریٹی کے پروگرامز ہوتے ہیں، جناب ہم چیریٹی چندہ جمع کر رہے ہیں غریبوں کی مدد کے لیے، مگر ناچ گانے ہو رہے ہیں، بے حیائی فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، اس کو دکھا کر چندہ جمع کیا جا رہا ہے، یہ عمل درست نہیں ہے۔ چیریٹی کرنا، خدمت خلق کا کام کرنا اچھی بات ہے، مگر اس کے لیے جو ذرائع اختیار کی جائے وہ بھی
اچھے ہونے چاہیے، معروف ہونے چاہیے، منکر کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخری بات ہے، بہت اہم ایک اور نقطہ، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نہ ہو۔ جو عمل کر رہے ہیں وہ سنت رسول کے مطابق ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فجر کے 2 فرض اللہ کے لیے ادا کر رہا ہے بندہ، اور عمدہ عمل کر رہا ہے، 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہے، لیکن کہے کہ آج میرے پاس ٹائم زیادہ، میں 3 کر لوں، تو بھائی 3 نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ سنت میں 2 سنتیں ہمیں ملتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں، تو 2 ہی سنت ادا کی جائیں گی، 3 نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہے عمل کب صالح ہوتا ہے، نمبر 1 نیت حسن یعنی اچھی ہو، نمبر 2 عمل معروف کے دائرے میں آتا ہو، منکر برے کام میں اچھی نیت شامل کر کے اس کو اچھا نہیں بنایا جا سکتا، اور نمبر 3 وہ عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ناظرین کرام عمل صالح کے حوالے سے کچھ بات ہمارے سامنے آئی ہے۔ اس کے بعد تواصی بالحق بھی ہے اور تواصی بالصبر کا بیان بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگلا نقطہ تواصی بالحق کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری، اور سورۃ العصر کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، اور اس میں 4 شرائط میں سے ایمان اور عمل صالح کا ذکر ہمارے سامنے کسی درجے میں آ چکا۔ یہ بھی عرض کر دیں کہ جب تیسرے حصے کا مطالعہ کریں گے تو وہ عمل صالح کے بیان پر مشتمل تقریباً 5 مقامات قرآنی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب تیسری شرط کی طرف چلتے ہیں۔ خسارے سے بچنے کے لیے، نجات حاصل کرنے کے لیے 4 شرائط کا بیان آ رہا ہے۔ ایمان اور عمل صالح پر کلام ہوا، اب ہے وتواصوا بالحق، یعنی تواصی بالحق پر مل جل کر اہتمام سے حق کی وصیت کرنا۔ اس پر آئیے کلام شروع کرتے ہیں۔ وصیت کسے کہتے ہیں اور حق کسے کہتے ہیں اور تواصی کسے کہتے ہیں، ایک ایک لفظ پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ تواصی کا مادہ ہے واو صاد یا۔ مادہ کسے کہتے ہیں؟ عربی میں بڑی سسٹمیٹک لینگویج ہے عربی، بہت ہی مربوط زبان ہے۔ عام طور پر ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے جس سے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں، مثلا عین لام میم، ہم جانتے ہیں علم، اسی سے عالم، اسی سے معلوم، اسی سے علامہ، اسی سے معلم، اسی سے علم، اسی سے تعلیم، بہت سارے الفاظ عین لام میم سے۔ یہ عین لام میم روٹ ورڈ ہے، اور اگر ہم بیسک کچھ اسٹرکچر سمجھ لیں عربک لینگویج کے تو ہم بہت سارے الفاظ سینکڑوں کی تعداد میں بنانے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں۔ تو مادہ روٹ ورڈ کو کہتے ہیں عربی میں۔ تواصی کا مادہ ہے واو صاد یا۔ اگلا نقطہ، اسی مادے سے یعنی اس روٹ ورڈ سے، اسی مادے سے وصیت بنتا ہے جس کے معنی ہے ایسی بات جو تاکید سے کہی جائے۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، عام طور پر بھی کہتے ہیں نا، تو وصیت کیا ہے؟ وہ بات جو تاکید سے کہی جائے، جس میں توجہ ہوتی ہے، ایمفیسس ہوتا ہے، زور دیا جاتا ہے، تو تاکید سے جو بات کہی جاتی ہے اس کو وصیت کہتے ہیں۔ اگلا نقطہ، تواصی کے معنی ہوتے ہیں ایسی بات جو پورے زور و شور سے بیان کی جائے اور اس کے لیے باہمی اشتراک یعنی اجتماعیت کا اہتمام کیا جائے۔ یہ بھی اب عربی میں جب ہم سیکھتے ہیں عربی زبان تو ابواب پڑھائے جاتے ہیں، باب تفاعل سے تواصی ہے، تفصیل میں نہیں جا رہے، لیکن اس میں کیا ہے؟ وہ بات جو بڑے زور و شور سے، بڑے اہتمام سے کی جائے، اور اس میں اشتراک کا عمل یعنی اہتمام، اجتماعی طور پر اس کا اہتمام کرنا شامل ہے، اکیلے کے لیے نہیں۔ وتواصوا مل جل کر، تو وصیت وہ بات جو تاکید کے ساتھ کہی جائے، اور تواصی میں اشتراک عمل، مل جل کر اجتماعیت کا تصور شامل ہے۔ تو گویا اکیلے اکیلے نہیں، اجتماعی طور پر یہ کام کرنا ہے، وصیت والا بتایا جا رہا ہے۔ کس بات کی وصیت؟ حق کی۔ تو اب حق کسے کہتے ہیں؟ آئیے اس کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حق کے بنیادی طور پر 4 مفاہیم ہیں، مفہوم کی جمع مفاہیم، میننگز۔ حق کے بنیادی طور پر 4 مفاہیم ہیں، چاروں اپنی اپنی جگہ اہم اور درست ہیں۔ نمبر 1، وہ شے جو حقیقتاً موجود ہو۔ ہاں بھائی حق ہے، یہ زمین حق ہے، آسمان حق ہے، موجود ہے، حقیقتاً موجود ہے، یہ حق کا پہلا مفہوم۔ حق کا دوسرا مفہوم، وہ شے جو عقلاً مسلم ہو۔ بھائی عقل میں آنے والی بات ہے نا، یہ معقول بات ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، تو وہ بات جو عقلاً مسلم ہو، تسلیم شدہ ہو، اس کو بھی حق کہا جاتا ہے۔ تیسرا مفہوم حق کا، وہ بات جو اخلاقاً واجب ہو۔ یار یہ پڑوسی کا حق ہے بھائی، تم نے کیوں اس کے ساتھ زیادتی کی؟ یہ جملے ہم سنتے ہیں نا، تو بھائی یہ حق ہے اس کا، تو وہ بات جو اخلاقاً واجب ہو۔ ماں باپ کا دل دکھائے تمہیں شرم نہیں آتی؟ ارے ان کا تو حق بنتا ہے تم پر، یہ بات ہم سمجھتے ہیں الحمدللہ۔ تو حق کا تیسرا مفہوم کیا ہے؟ وہ شے جو اخلاقاً واجب ہو۔ اور نمبر 4، وہ بات جو با مقصد ہو۔
وہ بات جو با مقصد ہو۔ اس کائنات کے بارے میں بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالحق آسمانوں اور زمین کو با مقصد طور پر پرپسفلی بنایا ہے۔ تو حق کی وصیت کرنی ہے۔ حق چار مفاہیم میں استعمال ہوتا ہے، حقیقتاً موجود ہو، عقلاً مسلمہ ہو، تسلیم شدہ ہو، اخلاقاً واجب ہو، اور نمبر 4 وہ بات جو با مقصد ہو۔ یہ تمام مفاہیم اپنی جگہ اہم ہیں۔ تو حق کی بات کرنی چاہیے، فلاں کے حق کی بات کرنی چاہیے، یہ بات بھی بالکل درست ہے۔ سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ سب سے بڑا حق اس پوری کائنات میں کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے الحق کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے سورہ حج کی آیت نمبر 6، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ وَالْحَقُّ، یہ سورہ حج کی آیت نمبر 6، اس کا ترجمہ اس لیے کہ اللہ ہی اصل حق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہی اصل حق ہے۔ اس کی روشنی میں اب آئیے دو باتوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، ایک نظری اعتبار سے، تھیوریٹیکل اسپیکٹ سے، اور ایک عملی اعتبار سے، پریکٹیکل اسپیکٹ کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات الحق ہے۔ اس بات کی روشنی میں دو باتیں نظری اور عملی اعتبار سے آئیے سمجھتے ہیں۔ پہلی بات، نظری اعتبار سے سب سے بڑا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کا ہے۔ کیوں؟ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رب حقیقی ہے، وہی معبود حقیقی ہے، وہی حاکم حقیقی ہے۔ تو سب سے بڑا حق بھی نظری طور پر کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ سب سے بڑھ کر محبت بھی اس سے ہو، سب سے بڑھ کر بات بھی اس کی مانی جائے۔ یہ نظری اعتبار سے بھی سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ دوسرا عملی اعتبار سے آئیے سمجھتے ہیں۔ عملی اعتبار سے سب سے بڑا حق یہ ہے کہ زمین اللہ کی ہے، لہذا اس پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت نافذ ہونی چاہیے۔ ہم گھر میں اپنی چلواتے ہیں نا، کوئی کاروبار کرتا ہے وہ اپنی کمپنی میں اپنی باتیں چلواتا ہے۔ وہ بھائی زمین اللہ کی ہے تو مرضی کس کی چلنی چاہیے؟ اللہ کی۔ سوورن کون ہے؟ اللہ۔ حاکمیت کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں ذکر آیا، ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 40، اس کا ترجمہ، حاکمیت تو بس ایک اللہ ہی کی ہے، اس کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ تو عملی اعتبار سے بھی سب سے بڑا حق اللہ کا یہ ہے کہ اس کو خالق تو مانا، رب تو مانا، حاکم مانو، معبود حقیقی مانو، اور اس کی حاکمیت کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرو، اور اس زمین پر اس کے احکام کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرو، جو آج امت مسلمہ کے کاندھوں پر ذمہ داری ہے ختم نبوت کے بعد۔ یہ بیان ہوا تواصی بالحق کے تعلق سے، اہتمام کے ساتھ، بڑے زور شور کے ساتھ، تاکید کے ساتھ مل جل کر کوئی بات کہنا، یہ تواصی بالحق ہے۔ اور حق کے چار مفاہیم ہمارے سامنے آئے، اور سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ اسی کا حق نظری اعتبار سے سب سے بڑھ کر ہے، اور اسی کا حق عملی اعتبار سے سب سے بڑھ کر ہے، اور وہ یہ کہ اس کی حاکمیت کے نفاذ کی اسٹرگل اور جد و جہد کرنا۔ قرآن پاک ہمیں حکم دیتا ہے سورہ شورى آیت نمبر 13 میں، اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد چوتھی شرط آئی ہے تواصی بالصبر کے تعلق سے۔ تو اب آئیے تواصی بالحق کے بعد تواصی بالصبر کو بھی جانیں۔ تواصی تو ہم نے سمجھ لیا، وہ بات جو تاکید کے ساتھ کہی جائے، اہتمام کے ساتھ کہی جائے، بڑے زور و شور کے ساتھ کہی جائے، اشتراک عمل کے ساتھ کہی جائے، اور اجتماعی طور پر کہی جائے۔ تو اللہ کے دین کی جو اسٹرگل کرنی، اللہ کی حاکمیت کے نفاذ کی جو محنت کرنی ہے، یہ اکیلے نہیں، یہ اجتماعی سطح پر کرنی، مل جل کر کرنی ہے۔ اب اس کے لیے تواصی بالصبر کا بیان آ رہا ہے۔ چلتے اس کی تشریح کی طرف۔ لفظ صبر کا مادہ ہے صاد با را۔ پہلے ہم نے تواصی کا مادہ روٹ ورڈ سمجھا تھا نا، صبر کا مادہ یعنی روٹ ورڈ کیا ہے؟ صاد با را۔ اگلا نقطہ اس کے مفہوم کے اعتبار سے، اس کے لغوی معنی ہے جھیلنا، برداشت کرنا یا خود کو روکنا۔ کیا مفہوم ہے اس کا؟ لغوی اعتبار سے لٹرل میننگ کہیں گے، لغت کے اعتبار سے ڈکشنری میننگ کہیں گے، جھیلنا، برداشت کرنا، خود کو روکنا، کڑوا گھونٹ پی جانا، ناخوشگوار صورتحال کو برداشت کرنا، یہ تمام مفاہیم صبر کے بنیادی مفہوم میں شامل ہیں۔ اب اس کے اصطلاحی مفہوم کو بھی آئیے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب بھی کسی لفظ پر کلام ہوتا ہے تو ایک اس کا لٹرل میننگ ہوتا ہے، ایک اس کا کونوٹیٹو میننگ ہوتا ہے، ایک اس کا لغوی مفہوم ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے، ایک اس کا اصطلاحی مفہوم ہوتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن یا اپلیکیشن کے اعتبار سے۔ تو صبر کیا ہے؟ جھیلنا، برداشت کرنا، خود کو روکنا۔ اب آئیے تھوڑا اصطلاحی طور پر بھی مزید اس کی وضاحت ہو جائے، کچھ اشارہ میں کر چکا ہوں۔
اصطلاحی طور پر صبر کی معنی ہے ناخوشگوار حالات میں استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا، مخالف قوتوں سے الجھنا اور اپنے موقف و مشن سے پیچھے نہ ہٹنا۔ مخالف حالات آ جائیں اور ناخوشگوار حالات آ جائیں، مصائب آ جائیں، ڈٹے رہنا، جمے رہنا، اپنے موقف پر قائم رہنا، اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹنا۔ یہ جمنا، ڈٹنا، استقامت کا مظاہرہ کرنا، یہ سارے مفاہیم ہیں صبر کے اصطلاحی اعتبار سے۔ اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی تو اس بات سے بھری ہوئی ہے۔ یہ داستانیں انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن حکیم میں جا بجا صبر کی استقامت کے تعلق سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ تو صبر کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم ہوا۔ صبر کی کچھ اقسام بھی ہیں، البتہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ جیسے ایمان کے تعلق سے جب اس 6 حصوں میں سے دوسرے حصے کا مطالعہ کریں گے، کئی دروس ہمارے سامنے آئیں گے۔ عمل صالح پر کئی دروس ہمارے سامنے آئیں گے تیسرے حصے میں۔ تواصی بالحق کا مطالعہ کریں گے مزید تفصیل سے، چوتھے حصے میں تواصی بالحق پر کئی دروس ہمارے سامنے آئیں گے۔ اور ابھی تواصی بالصبر کی مختصر بات آ رہی ہے۔ جب اس سیریز کے 5ویں حصے پر ہم چلیں گے تو 5ویں حصے میں کئی دروس آئیں گے تواصی بالصبر کے تعلق سے، لیکن ابھی صبر کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم تو ہمارے سامنے آیا۔ اب صبر کی اقسام کو بھی سمجھ لیں، جس سے اس کا جو کینوس جو بہت وسیع ہے وہ ہمارے سامنے بھی وسیع ہو کر سامنے آئے گا، ورنہ عام طور پر صبر کا بڑا محدود تصور ہے جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ آئیے صبر کی اقسام کو سمجھتے ہیں۔ صبر کی 2 اقسام ہیں۔ نمبر 1، حادثات پر صبر کرنا، کانٹا چبھ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کاروبار کا نقصان ہو گیا، بچے کا انتقال ہو گیا، یہ سب حادثات ہیں اور ان پر صبر کرنا بھی مطلوب ہے۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے تو اس پر بھی اجر پاتا ہے دین کی تعلیم کے مطابق، کوئی شک نہیں۔ البتہ یہ صبر کی ایک قسم ہے اور ایک بڑا محدود اس کا دائرہ کار ہے۔ صبر کی دوسری قسم کیا ہے؟ کسی مقصد کی خاطر صبر کرنا، کسی مقصد کی خاطر صبر کرنا۔ اور اب مقصد کہتے ہیں، ہم 2 باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جو پہلے ہم پڑھ چکے۔ مقصد کے لیے صبر کرنے میں 2 باتیں۔ نمبر 1، اعمال صالحہ کے لیے صبر کرنا۔ سبحان اللہ، سردی کے زمانے میں نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے تو نرم گرم بستر چھوڑنا تو پڑے گا، کبھی ہو سکتا ہے ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کرنا پڑ جائے، شدید گرمی ہے لیکن ظہر کی نماز کے لیے جانا تو ہوگا، گرمی کے دنوں میں رمضان المبارک آ جائے اور اس کے روزوں کی مشقت ہو تو جھیلنا تو پڑے گی، ایسے ہی ہے نا؟ بہت سارے مواقع آتے ہیں۔ تو صبر ایک مقصد کی خاطر ہوتا ہے، اس کے 2 حصے ہم کر رہے ہیں۔ ایک، اعمال صالحہ کے لیے صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں جو مشقتیں آئیں ان کو جھیلنا، برداشت کرنا، یہ بھی ہے مقصد کے لیے صبر۔ اور دوسرا کیا ہے مقصد کے لیے صبر؟ تواصی بالحق کے لیے صبر کرنا۔ حق کی بات بیان کی جائے گی تو ریٹیلیشن تو آئے گی۔ کہتے الحق مرن، حق کڑوا ہوتا ہے، انگلش میں کہتے ہیں ہم ٹروتھ از سار، حق کڑوا، سچ کڑوا ہوتا ہے اور اس کی کاسٹ پے کرنا پڑتی ہے، ری ایکشن آتا ہے، رد عمل آتا ہے، ریٹیلیشن ہوتی ہے، اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو مقصد کے لیے صبر میں اعمال صالحہ کے لیے بھی صبر ہے اور مقصد کی خاطر صبر کرنے میں تواصی بالحق کے لیے بھی صبر کرنا شامل ہے۔ اور ابھی آگے ہم اس کے ربط کو بھی سمجھیں گے، یہ انیویٹیبل ہے، لازماً ایسا ہوگا کہ حق اگر واقعتاً بیان ہو رہا ہے تو لا محالہ یعنی لازمی ہے کہ اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ مشقتیں آئیں گی جن کو جھیلنا پڑے گا اور صبر کرنا پڑے گا۔ تو یہ ہم نے جانا صبر کی 2 اقسام کو۔ ایک ہے حادثات پر صبر، یہ بہت مختصر معاملہ ہے، اور ایک ہے مقصد کے لیے صبر، اعمال صالحہ کے لیے صبر اور تواصی بالحق کے لیے صبر۔ اور یہ کوئی 95% بنتا ہے صبر کا بیان جو قرآن پاک میں ہمیں ملتا ہے۔ جی، صبر کا یہ بیان 95% ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے۔ انبیاء اور رسول علیہم السلام کا جو معاملہ قوموں کے ساتھ پیش آیا حق کے بیان کے ذیل میں، اور اس کے نتیجے میں مشکلات اور مصائب کا معاملہ حق والوں کو، ایمان والوں کو جھیلنا پڑا، یہ 95% صبر ہے جو جا بجا قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ ایک اور اہم نقطہ آپ کے سامنے اس تسلسل میں رکھتے ہیں۔ تواصی بالصبر کا مفہوم ہے کہ حق کی راہ میں جد و جہد کرنے والوں کو مختلف امتحانات اور آزمائشوں پر ڈٹے رہنے اور ثابت قدمی کے ساتھ جد و جہد جاری رکھنے کی تلقین کی جائے۔ ایک تو مل جل کر حق کی وصیت کرنی، جب حق بیان ہوگا تو ریٹیلیشن آئے گی، کنفرنٹیشن ہوگی، رد عمل آئے گا، ری ایکشن آئے گا، تو اب جھیلو، برداشت کرو، امتحانات آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی اور مخالفت ہوگی، اس کے لیے جمے رہو، ڈٹے رہو، اور اکیلے نہیں، مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنی ہے۔ یہ 4 شرائط ہیں
خسارے سے اگر بچنا ہے تو ان چاروں شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ناظرین کرام، بات مکمل نہیں ہوئی ہے، اب یہ جو 4 شرائط ہیں ان کا آپس کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے، اس پر کلام کریں گے مگر ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ خوش آمدید کہتے ہیں۔ مطالبات قرآن سیریز کا سلسلہ جاری، اور آج ہماری 4تھی ایپیسوڈ ہے، اور پہلے حصے کا پہلا درس سورۃ العصر اس کی تکمیل ہوا چاہتی ہے، اور تینوں آیات کا مطالعہ ایک درجے میں ہمارے سامنے آیا، اور خسارے سے بچنے کے لیے، نجات کے لیے 4 شرائط، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا بیان ہمارے سامنے آیا۔ اب ایک اور انداز سے اس بات کو ہم جانیں گے کہ چاروں شرائط لازم اور ملزوم ہیں، یہ آپس میں باہم مربوط اور لنکڈ ہیں، اور ایمان اور عمل صالح کا بھی ایک تعلق ہے، عمل صالح تواصی بالحق کا بھی ایک تعلق ہے، اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا بھی ایک باہمی تعلق ہے۔ یہ جو لنک ہے، آئیے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان اور عمل صالح کا باہمی تعلق کیا ربط ہے، آئیے اس کو جانیں۔ پہلا نقطہ، قانون کی سطح پر ایمان اور عمل جدا ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت کی سطح پر یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ کیا مطلب؟ میں زبان کے اقرار کے ساتھ ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو نمازیں ضائع کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو سود خوری کرتے ہیں، لیکن دل میں اگر واقعتاً یقین ہو تو پھر عمل سیدھا ہوتا ہے، پھر عمل درست ہوتا ہے، پھر عمل صالح ہوتا ہے، پھر معاملات بہتر ہوتے ہیں، اور حقوق اللہ بھی ادا ہوتے ہیں، حقوق العباد بھی ادا ہوتے ہیں۔ دوبارہ، محض زبان کا اقرار ہو تو منافقت بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، دور نبوی میں منافقین بھی تھے، لیکن دل میں اگر واقعتاً ایمان ہو تو پھر عمل لازماً درست ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو حقیقی ایمان اور عمل صالح یہ آپس میں لازم و ملزوم، انیویٹیبل اور آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اگلا نقطہ، جس چیز پر یقین قلبی ہو اس کا اظہار لازماً عمل سے ہوتا ہے۔ دل میں جس بات پر ایمان ہوگا، عمل اس کا اظہار کرے گا۔ دل میں خوف خدا ہوگا، عمل سبحان اللہ بندے کا بتائے گا کہ یہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ کبھی گناہ ہو جانا الگ بات ہے، مگر لگے رہنا، ڈٹے رہنا، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارک ہے صحیح بخاری شریف میں، اور 3 بڑے جرائم کا ذکر کرتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، زانی زنا نہیں کرتا جبکہ وہ حالت ایمان میں ہو، اور شرابی شراب نہیں پیتا جبکہ وہ حالت ایمان میں ہو، اور چور چوری نہیں کرتا جبکہ وہ حالت ایمان میں ہو۔ اگر واقعا دل میں ایمان ہو تو نہ شراب، نہ چوری، نہ زنا کا معاملہ، یہ دل سے ایمان اٹھ گیا، خوف خدا نکل گیا، آخرت کا یقین نکل گیا، تو سب کچھ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ باہمی ربط ہے۔ ایمان واقعتاً اگر دل میں ہو، عمل صالح ہوگا، لازماً یہ اس کے نتیجے کے طور پر سامنے آ رہا ہوگا۔ اگلا باہمی تعلق ہے عمل صالح اور تواصی بالحق کے درمیان، جو دوسری اور تیسری شرط ہمارے سامنے آئی تھی، آئیے اس کو جانیں۔ عمل صالح اور تواصی بالحق کا باہمی تعلق، اس حوالے سے پہلا نقطہ بڑا قیمتی ہے۔ جس طرح برف اپنے ماحول کو سرد اور آگ اپنے گرد و پیش کو گرم کرتی ہے، اسی طرح ایک باعمل انسان اپنے پاکیزہ سیرت و کردار سے لازماً معاشرے میں نیکی اور بھلائی کو فروغ دے گا۔ دوبارہ، اگر جیسے پہلے بھی ذکر آیا، برف کے پاس جا کر بیٹھ جائیں تو ہمیں ٹھنڈک محسوس ہوگی، بھٹی والے کے پاس جا کر بیٹھ جائیں تو تپش محسوس ہوگی۔ ایمان والا واقعتاً ایمان والے تو نیکی کرے گا، اور نیکی اگر واقعتاً نیکی ہے تو وہ ایک نور ہے، اس کی روشنی پھیلتی ہے، وہ لازماً دوسروں کو متاثر کرتا ہے، ایسا صاحب عمل بندہ، نیک بندہ۔ تو اگر واقعتاً نیکی ہے تو وہ بندے تک محدود نہیں رہتی، وہ ماحول میں سرایت کرتی ہے، اور وہ بھلائی فروغ بھی پاتی ہے۔ یہ تو ایک نیکی کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے، البتہ ذمہ داری کے اعتبار سے بھی یہ کام کرنے والا بنتا ہے۔ ایک اہم نقطہ، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں بھئی کیا فائدہ، لوگ جاتے ہیں تو جائیں، انہوں نے اپنی قبر میں جواب دینا ہے، ہم کیوں ان کے پیچھے پڑے؟ نہیں، ہم نے اپنا کام جاری رکھنا ہے، کیونکہ اس کے بہرحال اثرات ہوتے ہیں، نیکی کے اثرات ہوتے ہیں، تو نیکی کے فروغ کے بھی اثرات لامحالہ ہوں گے، لازماً ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ کام جاری رہنا چاہیے تواصی بالحق کا، چنانچہ نوٹ کیجئے گا، تواصی بالحق کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے تاکہ نمبر 1، خود کو معاشرے کے برے اثرات سے محفوظ رکھا جا سکے۔ اگر میں حق کو بیان کرنے، نیکی کو فروغ دینے کی محنت میں لگا رہوں گا تو یہ میرے لیے بہت بڑا ڈیٹرنٹ ہوگا، ورنہ دوسری برائی کی دعوت مجھ پر غالب آ جائے گی۔ تو اپنے آپ کو بھی معاشرے کے برے اثرات سے روکنے کے لیے یہ حق کی وصیت کرنے والا کام انجام دینا ضروری ہے۔ نمبر 2، آخرت میں جواب دہی کے وقت شرمندگی سے بچا جا سکے۔ اللہ اکبر، کل اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب بھی تو دینا ہے۔ جی ہاں، ہم جو امتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ہم نے اپنے اکیلے کی فکر نہیں کرنی، دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے۔ تو کل کی جواب دہی کا احساس بھی رہے، کل کی شرمندگی سے بچنے کے لیے بھی آج حق کی وصیت کرنا
نیکی کی دعوت دینا، بدی سے روکنے کی کوشش کرنا ہم پر لازم ہے۔ اس وجہ سے بھی حق کی وصیت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اب ایک اہم ترین بات، حق کی وصیت ہے، دعوت کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، ان سب کو آج ہم سمجھ رہے ہیں تواصی بالحق کے تعلق سے۔ اس حوالے سے ایک اہم نقطہ، ختم نبوت کے بعد ہماری ذمہ داری ہے، ملاحظہ فرمائیے گا، ختم نبوت کی وجہ سے اب تواصی بالحق امت مسلمہ کا مقصد تاسیس طے کر دیا گیا۔ تاسیس، اساس سے یہ امت کیوں بنائی گئی ہے؟ اس کام کے لیے ارشاد باری تعالی، مشہور آیت کریمہ اور خیر امت والی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 110 ارشاد ہوا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 110، مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے پیدا کی گئی ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تمہیں دوسروں کے لیے جینا ہے، محض اپنے اکیلے کی فکر نہیں کرنی، حق کی وصیت کرنی، نیکی کا حکم دینا ہے، بدی سے روکنا ہے۔ یہ کام کریں گے تو واقعتاً خیر امت ہوں گے، ورنہ جو ہمارا حال ہے وہ ہمارے سامنے، جو ذبو حالی ہے، جو پستی و زوال کا امت شکار ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ کام کریں گے تو امت واقعتاً خیر امت قرار پائے گی، سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کے مطابق۔ یہ گفتگو تو تھی عمل صالح اور تواصی بالحق کے باہمی تعلق کے حوالے سے۔ اگر عمل واقعتاً نیکی ہے اور اخلاص کے ساتھ ہے تو وہ محدود نہیں رہتا، وہ آگے بڑھے گا۔ البتہ یہ آگے بڑھانے والا کام، یہ حق کی وصیت کرنے والا کام ہمارے فرائض دینی میں شامل بھی ہے۔ اگلا نقطہ ہے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا باہمی تعلق۔ جیسے ہم نے ایمان اور عمل صالح کے تعلق کو سمجھا، پھر عمل صالح اور تواصی بالحق کے تعلق کو سمجھا، تو اب آخری دو شرائط تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے باہمی تعلق کو بھی سمجھتے ہیں۔ تواصی بالصبر کے مرحلے کا پیش آنا نہ صرف تواصی بالحق کا لازمی نتیجہ بلکہ قطعی ثبوت ہے دعوت کے مبنی بر حق ہونے کا۔ یہ صبر کا مرحلہ کا پیش آئے گا جب حق واقعتاً بیان ہو۔ صبر کے مرحلے کا پیش آنا بتاتا ہے کہ دعوت حق پر مبنی ہے۔ کیوں؟ حق تو کڑوا ہوتا ہے نا، سچ کڑوا ہوتا ہے، ریٹیلیشن آتی، مخالفت آتی ہے، تو صبر کے مرحلے کے آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہاں حق بیان ہو رہا ہے۔ اگلا نقطہ اس کے ذیل میں، جتنا بڑا حق ہوگا اتنا ہی اس کا اعلان اور تسلیم کرانا صبر آزما ہوگا۔ کوئی کسی کے 10,000 روپے لے لے، ہم کہیں کہ واپس کرو، تب بھی اس کو تھوڑا سا برا تو لگے گا۔ کوئی کسی کے 10 کروڑ لے کے بیٹھا ہو اور کہیں اس کے واپس کرو تو زیادہ غصہ آئے گا۔ ایسے ہی ہے نا جی، تو بات تو حق کی ہے، اور اللہ اس پوری کائنات کا خالق، مالک اور حاکم ہے۔ تو جو دنیا میں ظالم لوگ ہیں، جو بندوں پر ظالم بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور خدائی تک کے دعوے کرتے ہیں فرعون کی طرح، ان کو اچھا لگے گا کہ ان کے بجائے خالق کی حاکمیت کی بات کی جائے، ان ظالموں کی حکمرانی کے بجائے بندوں کے رب کی حکمرانی کی بات کی جائے، ان بندوں کی غلامی سے بندوں کو نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں لانے کی بات کی جائے؟ یہ آسانی سے لوگوں کو ہضم ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی تو مشکل پیش آئی تھی انبیاء اور رسول کے دور میں ایمان والوں کو، کہ جو ظالم و جابر لوگ تھے وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے۔ تو جب حق واقعتاً بیان ہوگا تو صبر کے مراحل آئیں گے، اور جتنا بڑا حق ہوگا اس کا اعلان اور اسے تسلیم کرانا، اس میں اتنے ہی زیادہ صبر کے مراحل بھی آئیں گے۔ یہ الحمدللہ چاروں شرائط، ایمان اور عمل صالح، پھر عمل صالح اور تواصی بالحق، اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا باہمی تعلق ہمارے سامنے آیا۔ اب ایک خاص نتیجہ اور ایک اہم نتیجہ اس سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے سمجھا، اگر صبر کا مرحلہ نہیں آ رہا تو پھر کہاں کوتاہی کا معاملہ ہوگا؟ حق میں۔ کیوں؟ اگر صبر کا مرحلہ آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ حق بیان ہوا ہے۔ جیسے یہ بات ہم نے سمجھی، ان چاروں شرائط کے اعتبار سے بھی آئیے ایک اہم نتیجے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، ایمان حقیقی کا لازمی مظہر ہے عمل صالح۔ ایمان واقعتاً اگر دل میں ہوگا تو عمل صالح نظر آئے گا، یہ بات ہم نے جانی۔ نمبر 2، عمل صالح کا لازمی تقاضا ہے تواصی بالحق۔ عمل اگر واقعتاً ایمان پر مبنی اور اخلاص پر مبنی ہے تو حق کی وصیت بھی ہوگی۔ نمبر 3، تواصی بالحق کا لازمی نتیجہ ہے تواصی بالصبر۔ اگر واقعتاً حق بیان ہوا ہے تو صبر کا مرحلہ بھی پیش آئے گا۔ یہاں تک تو بات ہمیں سمجھ آ گئی۔ اگلا نقطہ عجیب ہے لیکن اہم، اسی طرح اس کی عکسی صورت بھی بالکل درست ہے۔ عکسی صورت کیا ہے؟ پہلے تو ہم نے سمجھا ایمان ہے تو عمل ہوگا، عمل ہے تو تواصی بالحق، تواصی بالحق تو تواصی بالصبر۔ عکسی برعکس معاملہ کیا ہے؟ ریورس معاملہ کیا ہے؟ اگر صبر کا مرحلہ نہیں آ رہا تو حق کے بیان میں کچھ کمی کوتاہی ہے یا سرے سے بیان ہی نہیں ہو رہا۔
اگر حق کا بیان نہیں ہو رہا تو پھر نیچے واقعتا نیکی نہیں ہے، کچھ اور ہے وہ، اور اگر واقعتا نیکی نہیں ہے تو پھر دیکھو ایمان ہے بھی کہ نہیں۔ اللہ اکبر، یہ چاروں شرائط آپس میں باہم مربوط ہیں۔ اب ایک اور تجزیہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کو عجیب محسوس ہوگا لیکن حقیقت پر مبنی ہے۔ دو انتہائی شکلیں پیدا ہو جاتی ہیں، انتہائی ایکسٹریمز کے معاملات آ جاتے ہیں، اس کو ہم ٹائٹل دے رہے ہیں مریضانہ عدم توازن کی دو صورتیں۔ امبیلنس کا ہو جانا، اعتدال کا نہ رہنا، عدم توازن کا ہو جانا، یہ ایک مرض ہے، کبھی ایک انتہا کبھی دوسری انتہا۔ کیا مطلب؟ نمبر ایک، اپنے نفس کے تزکیے میں لگے رہنا اور دوسروں کی اصلاح کی کوشش سے خود غرضانہ اور مجرمانہ غفلت برتنا۔ اپنے نیک اعمال تو پورے لیکن حق کی وصیت کرنا، دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، نیکی کا حکم، بدی سے روکنا، دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرنا، معاشرے کے بگاڑ کو بدل کر اصلاح کی کوشش کرنا، اس پہ توجہ نہیں ہے۔ یہ ایک انتہا ہے، بس ذات تک محدود ہے، نہ تواصی بالحق ہے نہ تواصی بالصبر کا معاملہ، تو یہ کام پورا نہیں، یہ آدھا کام ہے۔ دوسری انتہا کیا ہے؟ وہ بھی مریضانہ عدم توازن کی ایک مثال ہے۔ دوسرا معاملہ، اپنی ذات کو فراموش کر کے دوسروں کو وعظ و نصیحت کرنا اور تحریکی کاموں میں سرگرم ہونا۔ اپنی ذات کو تو بھلا دیا، اعمال صالحہ کی طرف توجہ نہیں، ہاں جی انقلاب آنا چاہیے، دین قائم ہونا چاہیے، دعوت کا کام ہونا چاہیے، تبلیغ کا کام ہونا چاہیے، نظام باطل کو ختم کر دینا چاہیے، حق کا بول بالا ہو، خوب نعرے لگ رہے ہیں، خوب آگے سے آگے ہیں، لیکن اپنی ذات کو فراموش کیا ہوا ہے۔ نہ نمازوں کی طرف توجہ کا معاملہ، نہ تعلق مع اللہ کی طرف توجہ کا معاملہ، نہ اور امور زندگی جو حقوق اللہ، حقوق و لباس سے متعلق ہیں ان پر توجہ، بس تحریکی کام، نعرے بازی، خوب آگے سے آگے بڑھ کر نعرے لگانا اور نظام کے اوپر باتیں کرتے رہنا، یہ دوسری انتہا۔ یہ دونوں انتہائیں ہیں، ایمان بھی ضروری، عمل صالح بھی ضروری، تواصی بالحق بھی ضروری، تواصی بالصبر بھی ضروری، ذات کی طرف توجہ بھی ضروری اور اجتماعی کاموں کی طرف توجہ بھی ضروری، اور اس کی کامل تصویر ہے چاروں کاموں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ آپ تنہا کھڑے ہوئے اور اللہ کا پیغام بندوں کے سامنے پیش کیا، اپنا عمل، اپنا کردار پیش کیا، اپنی ذات لوگوں کے سامنے پیش کی، اللہ اکبر کبیرہ، حق کی وصیت بھی کی، جماعت بھی بنائی، اللہ والے تیار کیے، اور مکے کے 13 برس دعوت کا کام ہے، مدینی زندگی کے اندر غزوات کا معاملہ بھی ہے، اور حق کا بیان بھی ہے، صبر کے مراحل بھی ہیں۔ کامل تصویر سورۃ العصر کی، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ العصر کا مطالعہ 2 نشستوں میں کسی درجے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مکمل ہوا۔ یہ اس سیریز کے پہلے حصے کا پہلا درس تھا۔ اگلا درس انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے رکھیں گے، وہ ایک ہی آیت کریمہ ہوگی مگر بہت جامع مقام ہوگا قرآن حکیم کا، البتہ وہ درس انشاءاللہ آئندہ نشست میں شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کے، ہم سب کے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔